آج کی کہانی کا موضوع ہے اس نے اپنے استاد کا احترام کرنا سیکھ لیا۔ ہاشم ناہم جماعت کا ایک ذہین طالب علم تھا۔ وہ ہر ٹیسٹ اور امتحان میں اول آتا تھا۔ پھر رفتہ رفتہ ایک شرارتی دوست کی صحبت میں اس کا دھیان شرارتوں کی جانب ہو گیا۔ سب بچے اس کی چھوٹی چھوٹی شرارتوں سے محظوظ ہوتے۔ ہاشم اسے اپنی کامیابی سمجھتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہاشم کی چھوٹی چھوٹی شرارتیں بڑی شرارتوں میں بدل گئی۔ چٹکی کی جگہ تھپڑ اور مکوں نے لے لی۔ اب اس سے بچے تنگ ہونے لگے تھے۔ بچوں کے والدین ہاشم کی شکایتیں لے کر اسکول آ جاتے۔ اساتذہ نے اسے ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی، مگر ہاشم روز بروز بگڑتا چلا جا رہا تھا۔ اسکول کا سارا عملہ ہاشم کے اس رویے سے تنگ آ چکا تھا۔ اساتذہ کے فرائض میں سکھانا شامل ہے، اور جو بچے اساتذہ سے کچھ سیکھ جاتے ہیں انہیں زندگی میں دھکے نہیں کھانے پڑتے۔ اساتذہ اپنا فرض نبھاتے رہے اور ہاشم اساتذہ کی باتیں ہوا میں اڑاتا رہا۔ وقت گزرنے کا احساس تک نہ ہوا اور امتحان سر پر آ پہنچا۔ ہاشم کو یہ گوارا نہیں تھا کہ کامیابی میں اس سے کوئی آگے نکل جائے۔ اس نے سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے کتابوں پر نظریں جما دی۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ایک سطر بھی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اس نے بہت زور مارا، مگر دماغ نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ امتحان میں بس 2 دن باقی تھے، مگر ہاشم مناسب تیاری نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ مقابلے سے پہلے ہی اپنے آپ کو ہارا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اس پریشانی میں وہ اپنی تمام شرارتیں بھول گیا۔ سر رضوان نے اس بات کو محسوس کر لیا۔ انہوں نے ہاشم کو اسٹاف روم میں بلوایا اور وجہ پوچھی۔ ہاشم کافی گھبرایا ہوا تھا، مگر سر رضوان کا شفقت بھرا لہجہ دیکھ کر اس نے ہمت کر کے ساری پریشانی بتا دی۔ سر رضوان بولے، ہاشم، کیا آپ با ادب با مراد کا مطلب جانتے ہیں؟ جی سر، بڑوں کا ادب کرنے والے کو کامیابی ملتی ہے۔ ہاشم فوراً بولا، بالکل درست کہا، علم کا تعلق بھی ادب سے ہے۔ اگر آپ واقعی زندگی میں جیتنا چاہتے ہیں تو علم سے جڑی ہر چیز کا ادب کرنا سیکھیں۔ یاد رکھنا، اگر علم کا سب سے بڑا سرچشمہ استاد ہوتا ہے تو استاد کی توہین کر کے آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ سر رضوان کو اس سے آگے بولنے کی ضرورت ہی نہیں رہی تھی، کیونکہ ہاشم کی ندامت اس کے آنسوؤں سے ظاہر ہو چکی تھی۔ ہاشم نے سر رضوان سے معافی مانگی اور عہد کیا کہ وہ آئندہ کبھی بھی استاد کی توہین نہیں کرے گا۔ دن رات ایک کر کے ہاشم نے محنت کی اور امتحان دے دیا۔ جب نتیجہ نکلا تو پہلی 3 پوزیشنز میں سے ہاشم کا نام نہیں آ سکا، مگر وہ پاس ہو گیا۔ اس کے لیے یہی بہت تھا۔ اتنا خوش وہ کبھی اول آنے پر بھی نہیں ہوا تھا جتنا وہ آج تھا۔ اس نے استاد کا احترام کرنا سیکھ لیا تھا اور اب وہ با ادب ہو چکا تھا۔